چاول کے دانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 اسم اعظم پڑھنے سے زندگی بدل جاتی ہے، قرض کے بوجھ سے نجات مل جاتی ہے، گھر سے غربت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے، تنگ دستی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے، جادو اور جنات کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں، بندشیں اور رکاوٹیں ٹوٹ جاتی ہیں اور اس کی زندگی میں خوشحالی ہی خوشحالی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آج آپ اس ویڈیو پر آ گئے ہیں اور آپ نے اس ویڈیو کو پلے کر دیا ہے تو یقیناً آپ بہت خوش قسمت انسان ہیں، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ربیع الاول شریف کے مہینے کا ہم آپ کو ایک ایسا باکمال، ایسا عظیم الشان، ایسا بابرکت وظیفہ بتانے والے ہیں جس وظیفے کو آپ حضرات اگر ربیع الاول شریف کے مہینے میں پڑھ لیں گے تب انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو اس وظیفے کے اتنے فائدے حاصل ہوں گے کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اتنے زیادہ اس وظیفے کو پڑھنے والے کو اتنے زیادہ فائدے حاصل ہوتے ہیں کہ ہم بیان بھی نہیں کر سکتے اور آپ شمار بھی نہیں کر سکتے۔ اگر ایک زبان میں کہا جائے تو بے شمار فائدے حاصل ہوں گے، لیکن سامعین کرام، پڑھنا آپ کو ربیع الاول کے مہینے میں ہی یہ وظیفہ ہے اور آپ کو یہ وظیفہ کچے چاول پر پڑھنا ہے۔ اگر آپ حضرات اس وظیفے کو پڑھ کر اگر مال مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو مال عطا فرمائے گا، دولت مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالی دولت عطا فرمائے گا، عزت مانگیں گے تو عزت عطا فرمائے گا، شہرت مانگیں گے تو شہرت عطا فرمائے گا، اولاد مانگیں گے تو اولاد عطا فرمائے گا، قرض سے نجات مانگیں گے تو قرض سے نجات عطا فرمائے گا، غربت تنگ دستی سے نجات مانگیں گے تو غربت تنگ دستی سے نجات عطا فرمائے گا، حتیٰ کہ اس عمل کو آپ کو پڑھ کر آپ جو بھی مانگیں گے آپ کو مل جائے گا۔ تو چلیے دیر نہ کرتے ہوئے بڑھتے ہیں ہم اپنے وظیفے کی طرف اور آپ کو اس عمل کو پڑھنے کا طریقہ بتاتے ہیں کہ آپ کو یہ عمل کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ تو سامعین کرام، یہ عمل آپ کو آج ہی پڑھ لینا ہے، کیونکہ یہ ربیع الاول کا بہت ہی بابرکت وظیفہ ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ جس دن آپ اس ویڈیو کو دیکھیں، جس دن آپ کو یہ وظیفہ ملے، اسی دن آپ اس عمل کو پڑھ لیں۔ لیکن اگر آپ کوئی بزی ہیں یا کوئی اور آپ کی وجہ ہے جس وجہ سے آپ اس دن نہیں پڑھ سکتے، تو پھر آپ اگلے دن یا دوسرے دن یا تیسرے دن بھی پڑھ سکتے ہیں، حتیٰ کہ ربیع الاول شریف کے بابرکت مہینے میں کسی بھی دن آپ اس کو ہم پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں اس کو جلد سے جلد پڑھنے کی۔ تو آپ کو دن پتہ چل گیا کہ آپ ربیع الاول کے مہینے میں کسی دن پڑھ سکتے ہیں، اور وقت آپ کو بتا دیں کہ یہ عمل آپ دن میں بھی پڑھ سکتے ہیں، رات میں بھی پڑھ سکتے ہیں، صبح کو بھی پڑھ سکتے ہیں، شام کو بھی پڑھ سکتے ہیں، جس وقت چاہیں اس وقت پڑھ سکتے ہیں، وقت کی کوئی بھی قید نہیں ہے۔ اور یہ عمل آپ اپنے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، کسی اور کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، مرد بھی پڑھ سکتے ہیں، خواتین بھی پڑھ سکتی ہیں، بچے بھی پڑھ سکتے ہیں، بزرگ بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ جب عمل پڑھنے کا آپ کا ارادہ ہو جائے تو آپ کو باوضو ہو جانا ہے اور پاک صاف ہو جانا ہے، کیونکہ بنا وضو کے آپ اس عمل کو نہیں پڑھ سکتے اور ناپاک بھی اس عمل کو نہیں پڑھ سکتے۔ تو باوضو جب آپ ہو جائیں اور پاک صاف ہو جائیں تو آپ کو تھوڑے سے چاول لے لینا ہے۔ چاول چاہیں آپ 250 گرام لے لیں یا آدھا کلو لے لیں یا 1 کلو لے لیں، کم سے کم آپ 250 گرام ضرور لیں۔ پھر آپ چاول جو بھی لینا چاہیں وہ لے سکتے ہیں، کوئی بھی حرج نہیں ہے، چاول کوئی بھی آپ لے سکتے ہیں۔ چاول لینے کے بعد آپ کو تنہائی والی جگہ پر بیٹھ جانا ہے اور سب سے پہلے آپ کو اس مقصد کو اپنے ذہن میں لے آنا ہے جس مقصد کے لیے آپ اس عمل کو پڑھ رہے ہیں۔ یعنی کہ آپ اولاد کے لیے پڑھ رہے ہیں تو یہ دعا کر لیں، پہلے ہی دل میں سوچ لیں کہ میں اولاد کے لیے پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے مجھے اولاد عطا فرما دے۔ غربت سے نجات کے لیے پڑھ سکتے ہیں تو وہ ارادہ کر لیں، جس بھی مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں دل میں ارادہ کر لینا ہے اور اس عمل کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنی ہے۔ بہتر تو یہی کہ درود ابراہیمی پڑھیں، کیونکہ جس وظیفے کے شروع میں درود ابراہیمی پڑھی جاتی ہے وظیفے کی طاقت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو درود ابراہیمی 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ کو
اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ 2 اسم اعظم پڑھنا ہے جن اسم اعظم کو پڑھنے والا کبھی غربت میں مبتلا نہیں ہوتا، کبھی تنگ دستی میں مبتلا نہیں ہوتا، کبھی اس کا کاروبار بند نہیں ہوتا، کبھی مشکلوں میں گرفتار نہیں ہوتا۔ وہ 2 اسم اعظم یہ ہیں جو آپ اپنی اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں اور ہم آپ کو پڑھ کر بھی بتائے دیتے ہیں، اور یہ 2 اسم اعظم ہے، اس طرح پڑھیں: یا اللہ یا غنیو، یا اللہ یا غنیو، یا اللہ یا غنیو۔ سامعین کرام، یہ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم اعظم ہیں، جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان اسم اعظم کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو غنی کر دیتا ہے، یعنی کہ مالدار کر دیتا ہے۔ یہ دونوں اسم اعظم پڑھ کر آپ کو 2 شمار نہیں کرنا ہے بلکہ صرف 1 شمار کرنا ہے۔ یا اللہ یا غنیو یہ 1 مرتبہ ہوا، یا اللہ یا غنیو یہ 2 مرتبہ ہوا، یا اللہ یا غنیو یہ 3 مرتبہ ہوا۔ اس طریقے سے جب آپ حضرات پڑھیں گے تو اس طریقے سے ہم نے یہ صرف 3 مرتبہ پڑھا ہے، لیکن آپ کو پوری 3 تسبیح یعنی کہ پورے 300 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 300 مرتبہ سے کم نہ پڑھیں، 1-2 مرتبہ زیادہ ہو جائے تو کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ جب 300 مرتبہ آپ یا اللہ یا غنیو، یا اللہ یا غنیو، یا اللہ یا غنیو پڑھ لیں، اس کے بعد میں آپ کو وہ سورہ مبارکہ پڑھنا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو پڑھ کر بندہ جو بھی دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما دیتا ہے۔ اگر اس کو پڑھ کر بیمار کو پانی پر پلاتا ہے تو بیمار شفا پا جاتا ہے، اگر اس کو پڑھ کر سینے پہ دم کرتا ہے تو پھر اس کو دکھ درد سے، تکلیفوں سے، جادو اور جنات کے اثرات سے نجات مل جاتی ہے۔ وہ سورہ مبارکہ ہے سورہ فاتحہ۔ اس طرح پڑھیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس طریقے سے ہی ہم نے 1 مرتبہ پڑھی ہے، لیکن آپ کو سورہ فاتحہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 1-2 مرتبہ زیادہ ہو جائے تو کوئی بھی حرج نہیں ہے، 100 مرتبہ سے کم نہ پڑھیں۔ جب آپ 100 مرتبہ سورہ فاتحہ بھی پڑھ لیں، پھر لاسٹ میں پھر آپ کو 7 مرتبہ وہ درود پاک پڑھ لینا ہے جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ پڑھنے کے بعد اب آپ کو کرنا کیا ہے؟ پہلے تو آپ کو اپنے مقصد کے لیے دعا کر لینا ہے، اور وہ جو آپ نے چاول رکھے ہیں وہ ان پر آپ کو پھونک نہیں مارنا ہے، نہ ہی دم کرنا ہے، صرف ان کو اپنے سامنے رکھے رہنے دینا ہے۔ اور جب وہ آپ چاول نکالیں، الگ کریں، تو آپ صدقے کی نیت سے کریں کہ یہ میں چاول صدقہ کرنے کے لیے نکالا ہوں یا نکالی ہوں۔ اس طریقے سے چاول آپ نکالیں، صدقے کی نیت سے اپنے سامنے رکھ لیں، اور سامنے رکھ کر اس وظیفے کو پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد آپ اپنے مقصد کے لیے، اپنی حاجت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں۔ اس کے بعد میں وہ جو آپ نے چاول رکھے ہیں وہ کسی، اگر آپ کے یہاں کوئی مانگنے والے آتے ہوں تو ان کو دے دیں، یا کوئی غریب رہتے ہوں ان کو دے دیں، یا پھر آپ حضرات اگر کوئی لینے والا نہ ہو تو ان چاول کو آپ پرندوں کو کھلا دیں، چاہے مرغیوں کو کھلا دیں یا چڑیوں کو کھلا دیں، یا اپنی چھت پر آپ ڈال دیں، پرندے آئیں گے کھا جائیں گے۔ اور جیسے ہی آپ ان چاولوں کا صدقہ کریں گے تو سامعین کرام، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ صدقہ انسان کی مصیبتوں کو، بلاؤں کو، پریشانیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ آپ کی مشکلیں، پریشانیاں، بیماریاں، جادو، جنات کے اثرات، بلائیں، ساری کی ساری بلائیں آپ کے جسم سے، آپ کے گھر سے جل کر راکھ ہو جائیں گی، اور کبھی بھی آپ کے گھر میں آنے کی کوشش نہیں کریں گی۔ غربت کے لیے پڑھیں گے تو تنگ دستی ختم ہو جائے گی، کاروبار میں بے انتہا برکت ہی برکت ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس عمل کو کم سے کم 1 مرتبہ ضرور کریں، پھر اس کے بعد آپ اگر اور کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، اور نہیں کرنا چاہتے تو کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ امید کرتے ہیں پوری بات آپ اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ اب بھی آپ کا کوئی سوال ہے تو کامنٹ کر کے کامنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، آپ کے ہر سوال کا جواب دیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ آج کی اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔